الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو حسن سلوک جن کے ساتھ کیا جائے، جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا خالق و مالک نے، وہ 9 لوگ ہیں۔ 9 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان 9 میں سے ایک ہے والجار ذی القربى والجار الجنب۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ہمسائے کو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے قریبی ہمسایوں والجار ذی القربى، قریب والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ قریب والے کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریب والا پڑوسی کون ہے تو دور والا کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 2595 ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا قریب والا پڑوسی ہے، جس کا دروازہ دور ہے وہ دور والا پڑوسی ہے۔ یعنی جس کا دروازہ قریب ہے تمہارے دروازے کے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اور جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے تھوڑا دور ہے یعنی محلے والے، وہ محلے والے بھی تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جامع صغیر کی حدیث پاک صفحہ نمبر 208 پر، حدیث پاک کا نمبر 3460 ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعادت مند ہے وہ بندہ، وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ وہ کون کون سی؟ پہلے نمبر پر فرمایا وسیع مکان مل جائے، اس کو اچھا مکان مل جائے، رہنے کے لیے گھر اچھا مل جائے تو وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے۔ دوسرا فرمایا نیک پڑوسی مل جائے تو وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اچھی سواری بھی مل جائے اس کو سفر کرنے کے لیے۔ یہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت بندہ ہے، وہ سعادت مند بندہ ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ بھی جامع صغیر کی حدیث پاک کا نمبر 1565 ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الجار قبل الدار، فرمایا گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو، کہ جہاں پر تم نے گھر خریدنا ہے، جہاں رہنا ہے، وہاں اچھا پڑوسی ہو، اچھا ہمسایہ ہو۔ اگر تو ہمسایہ اچھا ہے تو پھر تم سعادت مند ہو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند بزار کے اندر جلد 16 صفحہ نمبر 215 پر حدیث پاک کا نمبر 9362 ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد لا یؤمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ بندہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ وہ کامل ایمان والا نہیں، وہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ میرے مسلمان بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا ہمسایہ بھی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائی، پھر تیری یہ نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی، پھر تیری یہ تہجدیں پڑھنا کسی کام نہیں آئے گا، پھر تیرے یہ صدقے خیرات کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر تیرا ہمسایہ تجھ سے خفا ہے، تجھ سے تنگ ہے اگر تیرا ہمسایہ، تو پھر میرے مسلمان بھائی دیکھ لے، پھر تیرا کوئی فائدہ نہیں، تیری نمازیں کوئی حقارت چلی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک الادب المفرد کے اندر صفحہ نمبر 48 حدیث پاک کا نمبر 119 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اس کی ساری نمازیں گئیں، نیکیاں گئی، ساری صدقہ خیرات گئے، دن کو روزہ رکھنا گیا، رات کو عبادت کرنا، سارا کچھ میرے محبوب نے فرمایا سارا کچھ اس کا عقارت چلا جائے گا، یہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیا، پڑوسیوں کو ستایا۔ میرے مسلمان بھائی، کہیں ہم میں سے بھی ایسے نہیں ہیں آج ہم کہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ تو نہیں کر رہے۔ آج اگر ہمارے پڑوسی ہماری وجہ سے تنگ ہیں، ہمارے بولنے کی وجہ سے، ہمارے گالیاں دینے کی وجہ سے، ہمارے جناب عجیب حرکتوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہیں، تو یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائی، تیری نمازیں، تیرا صدقہ خیرات کرنا، تو جو کچھ بھی کرے سارے کا سارا ضائع جائے گا۔ میرے محبوب نے فرما دیا ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ آگے خود دیکھ لیجئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اور دوسری عورت کا ذکر فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ جو عورت ہے، اس عورت جتنی نمازیں نہیں پڑھتی، اس عورت جتنا صدقہ بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا یہ ہے، یہ کم کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقہ کم کرتی، لیکن یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، یہ اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، فرمایا صحابہ سن لو وہ جنتی عورت ہے، سن لو وہ جنتی عورت ہے۔ میری مسلمان ماں بہنوں سے گزارش ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہماری زبان سے ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہوں، آج ہماری زبان کی وجہ سے ہمسائے ہم سے معافیاں مانگ رہے ہوں، توبہ توبہ کر رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے جان چھڑا دے۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارے ہمسائے ہماری چگلی غیبت کی وجہ سے، ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے کہیں آج ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سن لے میری مسلمان مائیں بہنیں کہ پھر نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ محبوب نے فرما دیا ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجم اوسط کے اندر ہے، یہ بھی سنتے جائیے، جو 6 صفحہ نمبر 481 پر حدیث پاک موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر 9479 ہے۔
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ محبوب تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کو دین سکھا رہے تھے۔ اچانک میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، وہ بندہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، وہ بندہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون اٹھ کر چلا جائے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی ہو، جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا ہو، وہ اٹھ کر چلا جائے، ہماری محفل سے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے وہ شخص، عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، ہاں اتنا کام ہے یا رسول اللہ میں نے ہمسائے کی دیوار کے ساتھ پیشاب کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، نکل جا میری محفل سے اٹھ کر چلا جا، تو نے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ پیشاب اس کی دیوار کے ساتھ کیوں کیا؟ اس کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا تو اٹھ کر چلا جا۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا، جس محفل میں ایسا بندہ بیٹھا ہو جہاں پر وہ بندہ جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہو، کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاتا ہو، ہمسایوں کو تنگ کرتا ہو، میرے محبوب نے فرمایا اس جس محفل میں وہ بیٹھا ہوگا اس محفل پر اللہ تعالی رحمت کا نزول ہی نہیں فرماتا، وہ ساری محفل رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، غور کیجئے، کہیں آج ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ تو نہیں ہے، کہیں آج ہم اپنے ہمسایوں کے دروازے کے سامنے کوڑا تو نہیں پھینک دیتے، کہیں آج ہم جناب اپنے ہمسایوں کی چیز کی بے قدری تو نہیں کرتے، ہمسائے اگر گھر میں نہ ہو تو گھر سے کوئی چیز تو نہیں چرا لیتے۔ اگر ایسا ہے تو میرے مسلمان بھائی دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، میرے محبوب نے فرمایا ایسا بندہ جس بھی محفل میں چلا جائے گا وہ ساری محفل رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ نیک پڑوسی کا ہونا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی معذور تھی، اس کا ہمسایہ ایک آیا، وہ بڑا نیک تھا، ہر سال محفل کیا کرتا تھا، محرم شریف میں محفل کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس معذور بچی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ محفل یہ کس چیز کی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ ان دنوں کی عزت و عظمت اور حرمت بتائی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے لیے یہ کرتا ہے محفل۔ اب یہ باپ تو سو گیا، رات کو محفل ہوئی، اس محفل میں ساری محفل اس بچی نے اپنے گھر میں سنی، جو معذور بچی تھی، جو بڑی تکلیف میں تھی۔ جب دعا کا وقت ہوا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دردناک دعا تھی، وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بچی نے بھی ساتھ ہاتھ اٹھا دیے، بچی نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ ہمارے ہمسائے جو یہ کام کر رہے ہیں، جن ہستیوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، اللہ میری بھی دعا ان کے ساتھ قبول فرما لے، اللہ مجھے بھی تندرستی دے دے، میری معذوری ختم کر دے، مجھے تکلیف سے نجات دے دے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بچی دعا مانگ رہی تھی، وہ دعا کے ساتھ دعا مانگ ہی رہی تھی، ابھی تک منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف بھی دور کر دی اور اس کی معذوری بھی ختم کر دی، وہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو گئی۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی محمد کے صدقے شفا دے، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔